آپ تصور کریں کہ اس دن انسان کی پوزیشن کیا ہوگی اور کس حال میں ہوگا۔ اس دن ہر انسان اس بات کا منتظر ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آج اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ کہاں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان طرح طرح کے مراحل سے گزرتا ہے۔ ان مختلف مرحلوں میں سے ایک مرحلہ مشکل اوقات کا بھی ہے۔ جب کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پہل وہ خود اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو آدمی اپنے دوست و احباب یا عزیز و اقارب سے مل کر اسے حل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مشکل ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر کسی کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، حتیٰ کہ سگے بہن بھائی اور والدین تک ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ ان میں سے اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اب بس آپ تصور کریں کہ اس دن انسان کی پوزیشن کیا ہوگی اور کس حال میں ہوگا۔ اس دن ہر انسان اس بات کا منتظر ہوگا کہ آج اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ کہاں جائے گا؟ قیامت کا دن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین نہ کلام کریں گے اور نہ ہی انہیں نظر رحمت سے دیکھیں گے، بلکہ ان کے لیے بہت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو اللہ رب العزت ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے: بڑے ہی نامراد اور ناپاک ہیں اللہ کے رسول، وہ لوگ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا: تہ بند لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا، اپنا مال بیچنے والا۔ اس طرح جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جاتا ہے وہ اپنے پہننے والے آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا۔ والسلام۔